أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم ونسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم۔ ترجمہ: منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اس نے انہیں چھوڑ دیا، بے شک وہی نافرمان ہے۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ جہنم انہیں کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب نفاق اور اعمال خبیثہ میں یکساں ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ کفر و معصیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا حکم دیتے ہیں اور ایمان و اطاعت اور تصدیق رسول سے منع کرتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بلا دیا اور انہوں نے اس کی اطاعت اور رضا طلبی نہ کی تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا اور ثواب و فضل سے محروم کر دیا، بے شک وہی نافرمان ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ برائی کا حکم دینا اور بھلائی سے منع کرنا منافق کا کام ہے۔ افسوس ہمارے زمانے میں یہ چیز گھر گھر دیکھنے میں آ رہی ہے کہ گھر والوں کو گناہ کرنے کی ترغیب دی جاتی اور ان کے سامنے گناہوں کو معمولی قرار دے کر انہیں مزید گناہوں پر ابھارا جاتا ہے، جیسے نماز اور روزے کی پابندی کرنے سے روکا جاتا ہے اور ان کے بارے میں اس طرح کلام کیا جاتا ہے جیسے ان کی خاص اہمیت ہی نہ ہو۔ ٹی وی پر کوئی من پسند ڈرامہ یا فلم آ رہی ہو تو دوسروں کے سامنے ان کی خوبیاں بیان کر کے انہیں بھی وہ ڈرامہ یا فلم دیکھنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ فلم اور ڈرامہ اور ٹی وی کے بے حیائی عام کرنے اور مسلمانوں کے دینی اور مذہبی عقائد و معمولات کو مجروح کرنے والے پروگراموں کو دیکھنے کے لیے نت نئے انداز سے ایک دوسرے کو مائل کیا جاتا ہے۔ بے حیائی اور عریانی پر مبنی لباس کو فیشن اور سوسائٹی کا تقاضا بتا کر انہیں پہننے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ والدین اپنی اولاد کو ماڈرن اور آزاد خیال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور مذہبی حلیے میں دیکھ کر تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ کوئی داڑھی رکھ لے اور مذہبی شکل و صورت بنا لے تو والدین اس سے ناراض ہوتے ہیں، اسے گناہوں کی طرف جانے پر مجبور کرتے ہیں، جبکہ اگر کوئی رشوت اور سود کا مال لا کر گھر میں خوشحالی لاتا ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ حدیث پاک بڑی عبرت ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری عورتیں سرکشی کریں گی، تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے اور تم جہاد چھوڑ دو گے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے نہیں روکو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ انہوں نے عرض کی، اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس طرح ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی قسم ہے، میں ان پر ایسا فتنہ مقرر کروں گا کہ اس میں سمجھدار لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت کی اس علامت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا، اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے وعدہ کیا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں منافقوں کے برے اعمال بیان کیے گئے اور اس آیت میں ان کی سزا بیان کی گئی ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے اور عذاب و سزا کے طور پر جہنم انہیں کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔
كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ترجمہ: اے منافقو، جس طرح تم سے پہلے لوگ تم سے قوت میں زیادہ مضبوط اور مال اور اولاد کی کثرت میں تم سے بڑھ کر تھے، پھر انہوں نے اپنے حصے سے لطف اٹھایا، تو تم بھی ویسا ہی اپنے حصے سے لطف اٹھا لو جیسے تم سے پہلے والوں نے اپنے حصوں سے فائدہ حاصل کیا، اور تم اسی طرح بےہودگی میں پڑ گئے جیسے وہ بےہودگی میں پڑے تھے۔ ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ یعنی اے منافقو، تم گزشتہ زمانے کے ان لوگوں کی طرح ہو جو قوت میں تم سے زیادہ مضبوط اور مال و اولاد کی کثرت میں تم سے بڑھ کر تھے، پھر انہوں نے اپنی دنیاوی لذتوں اور شہوتوں کے حصے سے لطف اٹھایا۔ اے منافقو، تم بھی ویسے ہی اپنے حصے سے لطف اٹھا لو اور جو موج مستی کرنی ہے کر لو۔ یہ سارا کلام انہیں ڈانٹ ڈپٹ اور دھمکی کے طور پر ہے۔ مزید فرمایا کہ جیسے پہلے لوگ بےہودگی میں پڑے ہوئے تھے، تم بھی اسی طرح بےہودگی میں پڑ گئے اور تم نے باطل کی اتباع کی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور مومنین کے ساتھ استہزاء کرنے میں ان کی روش اختیار کر لی، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور وہ اس کی وجہ سے خسارے میں پڑ گئے۔ اور اب انہیں کفار کی طرح، اے منافقین، تم بھی گھاٹے میں ہو، تمہارے عمل باطل ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیاوی مال و دولت کی کثرت اور افرادی قوت کی زیادتی کوئی کامیابی کی علامت نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں کامیابی ایمان اور تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اور تمہارے مال اور تمہارے اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں، مگر وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا وہ ہمارے قریب ہے۔ ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں کئی گنا جزا ہے اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن و چین میں ہوں گے۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ترجمہ: کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں یعنی قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور مدین اور الٹ جانے والی بستیوں کے مکینوں کی خبر نہ آئی؟ ان کے پاس بہت سے رسول روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، تو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ یعنی منافقوں کو گزری ہوئی امتوں کا حال معلوم نہ ہوا کہ ہم نے انہیں اپنے حکم کی مخالفت اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کرنے پر کس طرح ہلاک کیا۔ قوم نوح جو طوفان سے ہلاک کی گئی، اور قوم عاد جو ہوا سے ہلاک کیے گئے، اور قوم ثمود جو زلزلہ سے ہلاک کیے گئے، اور قوم ابراہیم جو سلب نعمت سے ہلاک کی گئی، اور نمرود مچھر سے ہلاک کیا گیا، اور مدین والے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو بادل والے دن کے عذاب سے ہلاک کی گئی اور وہ بستیاں کے الٹ دی گئیں اور زیر و زبر کر ڈالی گئیں، وہ قوم لوط کی بستیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان 6 کا ذکر فرمایا اس لیے کہ بلاد شام و عراق اور یمن جو سرزمین عرب کے بالکل قریب ہیں، ان میں ان ہلاک شدہ قوموں کے نشان باقی ہیں، اور عرب لوگ ان مقامات پر اکثر گزرتے رہتے ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا کہ ان کے بعد بہت سے رسول روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تھے، اور ان لوگوں نے تصدیق کرنے کے بجائے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، جیسا کہ اے منافقو تم کر رہے ہو، لہذا تم اس بات سے ڈرو کہ کہیں انہی کی طرح مبتلا عذاب نہ کر دیے جاؤ۔ سابقہ لوگ اپنی بدعمالی کی وجہ سے برباد ہوئے، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ وہ حکیم ہے، بغیر جرم کے سزا نہیں فرماتا، بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے کہ کفر کر کے اور انبیاء کرام کو نہ مان کر عذاب کے مستحق بنے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ ترجمہ: اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ یہ وہ ہیں
جن پر عنقریب اللہ رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے خبیث اعمال اور فاسد احوال بیان فرمائے، پھر اس عذاب کا بیان فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں تیار کیا، اور اس آیت سے مومنوں کے اوصاف، ان کے اچھے اعمال اور ان کے اس اجر و ثواب کو بیان فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ان کے لیے تیار فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق، آپس میں دینی محبت و الفت رکھتے اور ایک دوسرے کے معین و مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور شریعت کی اتباع کرنے کا حکم دیتے ہیں اور شرک و معصیت سے منع کرتے ہیں، فرض نمازیں ان کے حدود و ارکان پورا کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں، اپنے اوپر واجب ہونے والی زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ ان صفات سے متصف مومن مرد اور عورتیں وہ ہیں جن پر عنقریب اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، انہیں دردناک عذاب سے نجات دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت سے 3 آیات پہلے منافق مردوں اور منافق عورتوں کے اوصاف بیان ہوئے کہ یہ سب نفاق اور اعمال خبیثہ میں یکساں ہیں، یہ کفر و معصیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا حکم دیتے ہیں، یوں ہی برائی کا حکم دیتے اور نیکی سے منع کرتے ہیں، ایمان و اطاعت اور تصدیق رسول سے منع کرتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ اور اس آیت میں مومنوں کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ منافقوں اور مخلص ایمان والوں کے اوصاف کو سامنے رکھتے ہوئے عمومی طور پر تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ غور کریں کہ ان کے اعمال کن لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ اگر ان کے اعمال مخلص ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر ادا کریں، اور اگر اعمال منافقوں کے ساتھ ملتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنی عملی حالت درست کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور مخلص ایمان والوں جیسے ہی اوصاف اپنائیں تاکہ وہ منافقوں کے بارے میں بیان کی گئی وعید میں داخل ہونے سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں بیان ہوا کہ مسلمان ایک دوسرے کے رفیق اور معین و مددگار ہیں، اور حدیث پاک میں بیان ہوا کہ مسلمان اتفاق و اتحاد میں ایک عمارت کی طرح ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو طاقت پہنچاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی آپس میں دوستی، رحمت اور شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کی اہمیت کو سمجھنے اور آپس میں متفق و متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں ایمان والوں کا ایک وصف یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ فی زمانہ اس کام کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ آج کے دور میں مسلمانوں کی بھاری اکثریت بے عملی کا شکار ہے۔ نیکیاں کرنا نفس کے لیے بے حد دشوار جبکہ گناہ کا ارتکاب کرنا بہت آسان ہو چکا ہے۔ مسجدوں کی ویرانی، سینما گھروں اور ڈرامہ گاہوں کی رونق دین کا درد رکھنے والوں کو رلا دیتی ہے۔ ڈش انٹینا، کیبل کے ذریعے ٹی وی اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنے والوں نے گویا اپنی آنکھوں سے حیا دھو ڈالی ہے۔ ضروریات کی تکمیل اور سہولیات کے حصول کی حد سے زیادہ جدوجہد نے مسلمانوں کے بھاری تعداد کو آخرت کی فکر سے غافل کر دیا ہے۔ گالی دینا، تہمت لگانا، بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، لوگوں کے عیب جاننے کی جستجو میں رہنا، لوگوں کے عیب اچھالنا، جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے کرنا، کسی کا مال ناحق کھانا، خون بہانا، کسی کو شرعی اجازت کے بغیر تکلیف دینا، کسی کا قرض دبا لینا، کسی کی چیز وقتی طور پر لے کر واپس نہ کرنا، مسلمانوں کو برے القاب سے پکارنا، کسی کی چیز اسے ناگوار گزرنے کے باوجود اجازت کے بغیر استعمال کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، چوری کرنا، زنا کرنا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، سود، رشوت کا لین دین کرنا، ماں باپ کے نافرمانی اور انہیں ستانا، امانت میں خیانت کرنا، عورتوں کا مردوں اور مردوں کا عورتوں کے نکالی کرنا، بے پردگی، غرور، تکبر، حسد، اپنے دل میں کسی مسلمان کا بغض و کینہ رکھنا، غصہ آ جانے پر شریعت کی حد توڑ ڈالنا اور خودپسندی وغیرہ معاملات ہمارے معاشرے میں بڑی بے باکی کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ بظاہر نیک نظر آنے والے کسی شخص کے قریب جائیں تو وہ بھی بسا اوقات عقیدے کی خرابی، زبان کی بے احتیاطی، بد نگاہی
اور بد اخلاقی وغیرہ کی آفتوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا جذبہ، ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ ترجمہ: اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس سے پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں وعیدیں اور ان کے لیے تیار کردہ جہنم کے عذاب کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین سے جس ثواب اور جزا کا وعدہ فرمایا اسے ذکر فرمایا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ عدن جنت میں ایک خاص جگہ کا نام ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ عدن جنت کی ایک صفت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جنتیں 8 ہیں، اور ان کے نام یہ ہیں: دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت عدن، جنت مأوا، جنت خلد، جنت الفردوس، جنت النعیم۔ جنت عدن کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا، اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک سرخ یاقوت کی، ایک سبز زبرجد کی، مشک کا گارا ہے، اس کی گھاس زعفران کی ہے، موتی کی کنکریاں اور کی مٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس میں وہ چیزیں پیدا فرمائیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت عدن سے فرمایا: مجھ سے کام کر۔ اس نے کہا: قد افلح المؤمنون، یعنی بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے راضی ہوگا، کبھی ناراض نہ ہوگا۔ یہ نعمت تمام نعمتوں سے اعلیٰ اور عاشقان الہی کی سب سے بڑی تمنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کے دیدار کسی عمل کا بدلہ نہ ہوگا، بلکہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہوگا۔ کسی بندے سے دنیا میں اللہ کے راضی ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے راضی ہوں اور اسے نیک اعمال کی توفیق ملے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے تو فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے کہ ہم اس سے راضی ہیں، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ پھر تمام زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت پڑ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبریل آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو، چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ بزرگان دین کی طرف دلوں کا مائل ہونا ان کے محبوب الہی ہونے کی علامت ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ ترجمہ: اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان ٹھکانہ جہنم ہے، اور کتنی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہ پکارا جائے بلکہ اچھے القاب سے پکارا جائے۔ جب خدا ان کو دوست ان کو نام لے کر نہیں پکارتا تو ہم کس شمار میں ہیں؟ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے: اے لوگوں، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا معمولی نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے۔ فرمایا: کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، یعنی کافروں پر تو تلوار اور جنگ سے اور منافقوں پر حجت قائم کرنے سے جہاد کرو اور ان سب پر سختی کرو۔ حضرت عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہر وہ شخص کے عقیدے میں فساد ہو اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ حجت و دلائل کے ساتھ اس سے جہاد کیا جائے اور جتنا ممکن ہو اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد صرف لڑائی کی شکل میں نہیں ہوتا بلکہ دین کے لیے کی جانے والی ہر کوشش جہاد ہے، خواہ وہ زبان سے ہو یا قلم سے۔ یہ بھی واضح ہوا کہ جو علماء دین حق اور عقیدہ صحیحہ کے تحفظ و بقا کے لیے تقریر و تحریر کے ذریعے کوشش کرتے ہیں وہ سب مجاہدین ہیں، اور اس آیت مبارکہ پر
عمل کرنے والے ہیں۔ اس میں مصنفین اور صحیح مقررین کے لیے بڑی بشارت و فضیلت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں اور منافقوں پر کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین و ایمان کے دشمنوں پر سختی کرنا اخلاقیات اور اسلامی تعلیمات کے منافی نہیں، اور نہ ہی یہ شدت پسندی ہے، بلکہ یہ عین اسلام کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ البتہ بے جا کی سختی یا اسلامی تعلیمات کے منافی قتل و غارت گری ضرور حرام ہے، جیسا کہ اصلاح کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کرنے کی مہم جاری ہے۔